آج ربیع الثانی کی 9 تاریخ ہے اور جشن غوث اعظم کا انعقاد خدیجۃ الکبریٰ ہال جامعہ میں ہو رہا ہے۔ 11 ربیع الثانی کو کانپور سمیت ہندوستان کے اکثر مقامات پر جلوس غوثیہ نکالا جائے گا، جس میں تمام دیوانگان غوث اعظم شریک ہوں گے۔ لیکن سوال ایک یہ ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ 11 ربیع الثانی کو پیدا ہوئے ہیں اور نہ 11 ربیع الثانی کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ کب مناتے ہیں؟ اس کی تقریبات کب ہوتی ہے؟ یا تو وصال کی تاریخ ہو یا تو ولادت کی تاریخ ہو، اور 11 ربیع الثانی نہ وصال کی تاریخ ہے نہ ولادت کی تاریخ ہے۔ مگر یہ تاریخ غوث اعظم سے کیوں منسوب ہو گئی؟ وجہ یہ ہے کہ 11 تاریخ کو غوث اعظم رسول اعظم کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ کو اپنے محبوب کا ذکر اتنا پسند آیا کہ 11 ربیع الثانی کو شیخ عبد القادر کی جانب منسوب ہی کر ڈالا، اور آج یہ پورے یورپ اور ایشیا میں ذکر ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور اے میرے بندو، جو میں نے تم کو نعمتیں دی ہیں، ہم لوگ تو نعمت سمجھتے ہیں صرف دولت کو، اگر مال ہے تو سمجھ گئے کہ نعمت ہے۔ یہ غلط فہمی ہے مسلمانوں۔ اگر اللہ نے تمہیں اچھی صحت دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے تمہیں اچھا علم دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، آل اولاد دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، اچھے پڑوسی دیے ہیں بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ کا سایہ دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ صرف دولت کو، روپیہ پیسہ کو دولت مت سمجھنا، بلکہ اگر دولت نہ ہو لیکن آل ہو، اولاد ہو، گھر ہو تو اللہ کا خوب خوب شکر بجا لاؤ۔ ایک جملہ میرا نوٹ کر لو، دنیا میں وہ شخص نیک بخت ہوتا ہے جس کو 3 چیزیں مل جاتی ہیں، اس کا شمار نیک بختوں میں ہوتا ہے۔ یعنی اسے اچھی، نیک اور پارسا بیوی مل جائے۔ اگر عورت نیک اور پارسا ہے، نیک بیوی ہے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر اس کا مکان وسیع ہو، لمبا چوڑا کہیں مکان مل جائے اسے، بولو سبحان اللہ۔ اور اگر مکان وسیع نہ ہو تو اچھے پڑوسی مل جائیں۔ نمبر 3، اگر اس کی سواری اچھی ہو، جس سے وہ آتا جاتا ہو، سفر کرتا ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کو اللہ نے عطا کرتی ہیں تو سمجھو کہ دنیا میں وہ نیک بخت انسان۔ حضرات توجہ کیجئے ذرا سا اور اپنے ذہن پر اس بات کو اتاریے، اللہ نے جو بھی تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو پا کر خدا کی شکر گزاری کرو، ناشکری مت کیا کرو، بات بات پہ تانے مت دیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، تنہائیوں میں شکر ادا کرو، مجمع عام میں خدا کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر تو ایسا ہے جو ذکر بھی ہے، ایسا شکر ہے جو ذکر بھی ہے، اور اللہ تو خود ہی فرماتا ہے اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ محترم سامعین کرام، ایک بات اور بتائیے، حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس زبان میں ذکر کیا تھا؟ آپ اجمی تھے، عرب آئے تبلیغ کے لیے، بغداد شریف آئے، عربی زبان جانتے ہیں، اجمی زبان جانتے ہیں، علاقے اور مادری زبان جانتے ہیں، تو جس زبان کو بول چال میں رکھتے ہوں گے اسی زبان میں تو خدا کا ذکر کیا ہوگا۔ مگر اللہ کو یہ ذکر پسند کتنا آیا؟
یہ اللہ کو ذکر کتنا پسند آیا. عبد القادر جیلانی تم نے میرا ذکر عربی میں کیا تھا, عجمی میں کیا تھا, میں تو تمہارا ذکر ہر زبان میں کروا دوں گا. آج بتاؤ مجھے, تقریباً 30-32 ریاستیں ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں. یو پی, ایم پی, تمل ناڈو, کرناٹک, ہماچل, ہریانہ, پنجاب, کشمیر, اتراکھنڈ, چھتیس گڑھ, سوراشٹر, گجرات, مہاراشٹر, آپ گنتے چلے جاؤ, اور ہر ایک کا کلچر الگ الگ ہے, بولی الگ الگ ہے, بھاشا الگ الگ ہے, زبان کا ٹیسٹ الگ الگ ہے. یو پی میں کڑوا بہت کھاتے ہیں, اور تلنگانہ اور آندھرا میں کھٹا بہت کھاتے ہیں. ہر جگہ کی اپنی اپنی سمجھ ہے اور اپنی اپنی چوائس ہے, لیکن زبان الگ ہے, کھانے پینے کا ڈھنگ الگ ہے. کہیں ملیالم ہے, کہیں گجراتی ہے, کہیں اڑیا ہے, کہیں مہاراشٹرین ہے, کہیں گجراتی ہے, مگر بنگال چلے جاؤ بنگالی ہے. کسی زبان میں چلے جاؤ, اللہ کا ایسا پاکا وعدہ ہے کہ تم اگر میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. غوث اعظم نے مخصوص زبان میں خدا کا ذکر کیا, اور اللہ نے ہر زبان میں ذکر کرا دیا. اچھا ایک بات اور سنیے, کیا اللہ نے منصب عطا فرمایا تھا. بغداد شریف تشریف لے گئے, ظہر کی نماز ادا کیا, اور حجرے میں تشریف لے گئے. تبلیغ کا سلسلہ ابھی شروع نہیں کیا, قیلولہ فرما رہے تھے, آنکھ بند ہوئی, غوث اعظم کی کہ اتنے میں رسول اعظم آ گئے, اور پوچھا عبد القادر جیلانی تبلیغ میں دیری کیوں ہے. کہا یا رسول اللہ میں اجمی ہوں, یہ سب عربی ہیں, ان کے سامنے اجمی زبان کیسے کھولوں, مسئلہ زبان کا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی زبان کھولنا چاہتے ہو تو منہ کھولو. غوث اعظم نے منہ کھولا, رسول اعظم نے لعاب دہن ڈالا. نبی کا یہ وہ لعاب دہن ہے, اگر کھاری کنویں میں ڈال دے مصطفیٰ تو پانی میٹھا ہو جائے. توجہ کیجیے ذرا سا, 7 بار میرے پیغمبر نے لعاب دہن ڈالا. سرکار تشریف لے گئے, دوسرا دن آیا, ابھی تبلیغ شروع نہیں کی, اتنے میں غوث اعظم آرام کر رہے تھے, مولا علی شیر خدا آ گئے, اور پوچھا عبد القادر جیلانی تبلیغ میں دیری کیوں ہے. کہا شیر خدا مسئلہ زبان کا ہے, یہ سب عربی ہیں, میں عجمی ہوں. کہا منہ کھولو. غوث اعظم نے منہ کھولا, مولا علی شیر خدا نے لعاب دہن ڈالا, مگر جانتے ہو 6 بار ڈالا, روک لیا. 6 بار میں روک لیا. تو غوث اعظم نے پوچھا, آقا آئے تھے, سرکار آئے تھے تو 7 بار لعاب دہن ڈالا تھا, آپ 6 بار میں رک گئے. کیا پیارا جواب دیتے ہیں مولا علی شیر خدا. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, سنو یہ مقام ادب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے میں پیچھے ہوں, 6 مرتبہ ڈال رہا ہوں. اچھا دیکھو, ادب تو کوئی مولا علی سے پوچھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی حدیثیں روایت کی ہیں, رویا ان علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی نے روایت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کسی روایت میں حضرت علی نے اتنا ادب کیا کہ یہ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ یہ بات میرے بھائی نے کہا ہے. رشتہ کیا ہے بھائی کا, چچا دار بھائی, مگر مولا علی نے یہ نہیں کہا یہ بات میرے بھائی نے فرمایا ہے, یہ بات میرے بھائی نے کہا ہے. جب علی کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات رسول اللہ نے فرمایا ہے. ہمیں جس سے رشتہ بھائی کا ہے وہ تو رشتہ لگاتا ہی نہیں ہے, اور جن سے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ بڑے بھائی کا لگائے بیٹھے ہیں. میں توجہ کہتا ہوں آپ کی, آپ ذہن پہ اس بات کو اتاریں ذرا سا. رسول اللہ نے لعاب دہن ڈال دیا,
تو مت پوچھو غوث اعظم کی عظمتوں کا عالم. مقام غوثیت پر فائد ہے غوث اعظم. زبان کا اثر اتنا کہ نہ مائک نہ لائٹ. اور مجمع 70,000 کا 80,000 کا خطاب کر رہے ہیں غوث اعظم, تقریر کر رہے ہیں غوث اعظم. ہم تقریر کرتے ہیں تو آپ کے کانوں میں بات پہنچتی ہے, مگر شیخ عبد القادر تقریر کرتے تھے تو وہ بات دلوں میں اترتی تھی. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. شاہ جینا کانفرنس, نور غازی اسلام, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات توجہ کیجئے, غوث کے قبضے میں اللہ تعالیٰ زمانہ کر دیتا ہے, جانتے ہیں آپ. اور ایک بات اور میں بتا دوں, یہ ادوار زمانہ غوث کے قبضے اور کنٹرول میں ہوتا ہے. بس فرق اتنا سمجھنے کا ہے کہ اگر کسی کو سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آئے گا, اور اگر صرف وضاحت کر دو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پاور اللہ نے دیا ہے. بولو, اللہ ہی کی تو دی ہوئی طاقت ہے. مقام غوثیت پر فائز ہے. اب تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. توجہ کیجیے ذرا سا, ایسا مقام غوثیت پر فائز. اور سنو, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت طیبہ پڑھ لو. لائبریریاں بھر گئی ہیں, کتابیں لکھتے لکھتے مصنفین کے ہاتھ کانپ گئے ہیں. ان کی پوری ہسٹری پڑھ لو, سب کچھ ملتا ہے. مگر یہ نہیں ملتا کہ غوث اعظم کی نماز جنازہ کسی نے پڑھایا. بھائی مجھے نہیں ملا ہے. اگر آپ بھائیوں میں کسی کو مل جائے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا. آپ ڈھونڈ کے مجھے کبھی بھی لا کے دے دیجیے. سب کچھ ملتا ہے, مگر میری معلومات میں نماز جنازہ کسی نے پڑھایا اس کا نام نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو غوث نہیں بنایا جا سکتا دنیا میں. غوث کی نماز غوث پڑھاتا ہے, غوث کی نماز غوث پڑھاتا ہے. تو جس وقت غوث اعظم کا وصال ہوا, اس وقت کے جو غوث بنے وہ آئے اور پڑھا کے چلے. یا رسول اللہ میں 2 منٹ کے لیے کہ چوچا شریف لیے چلتا ہوں. کون نہیں جانتا سید سلطان مخدوم اشرف کچوچبی کو؟ پوری تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے. قرۃ سبا کے حافظ تھے, اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا. لیکن یہ بتاؤ نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ سب کچھ ملتا ہے. جب دیکھو کہ امام ان کا کون تھا, امام نہیں ملتا. کیوں؟ یہ غوث العالم تھے, مقام غوثیت پر فائز تھے. اس وقت کے جو غوث رہے ہوں گے وہ آئے ہوں گے, پڑھا کے چلے گئے ہوں. توجہ فرمائیے ذرا سا, اور اپنے ذہن پہ اس بات کو اتارنے کی کوشش کیجیے. جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اور یہ سمجھ کوئی جوانی میں نہیں ملی تھی غوث اعظم, کم عمری کے زمانے سے ملی تھی. دیکھو ایک قافلہ جا رہا, آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا. اور پہلے تو ہمارے یہاں ہندوستان میں جو پرائمری اسکول چلتے ہیں اتر پردیش میں, ان اسکولوں میں تیسرے کلاس میں ایک پاٹھ پڑھایا جاتا تھا, سچا بالک. اب کچھ فرقہ پرستوں نے اس پاٹھ کو ہٹا دیا. حالانکہ اس سے ہندوؤں, مسلمانوں, سکھوں, عیسائیوں سبوں کے بچوں کو نصیحت ملتی تھی. اور ایسی چیزیں کتاب میں رکھی جاتی ہیں تاکہ ہندوستان کے بچے سیکھیں اور یہ اپنے ملک کا روشن مستقبل بن سکے. لیکن اسے ہٹا دیا. بہرحال وہ جو سچا بالک نام کر کے پاٹھ تھا وہ سیدنا غوث اعظم کا پاٹھ تھا. آپ توجہ کریں ذرا سا. یہ قافلہ جا رہا تھا بغیر سے تجارت. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام الخیر کو معلوم ہوا یہ قافلہ جا رہا ہے. آپ نے کہا ماں میں بھی جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے جاؤ, اجازت دے دی. مختصر یہ کہ آپ نے اجازت دے دیا اور چلتے چلتے 40 دینار دیے. کہا ان کو حفاظت سے رکھنا, یہ تمہارا زادرہ ہے, ضرورت پڑے گی, کام آئے گا. لیکن 2 باتیں یاد رکھو, 2 باتیں یاد رکھو. عقل حلال صدقے مقال, کبھی حرام نہ کھانا
اور کبھی جھوٹ نہ بولنا. یہ 2 باتوں کی نصیحت کی مانیں. بہت اچھے اور اہم لوگ اس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف اس وقت پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو کیا اپنے بچے کو کچھ نصیحت کرتے ہو؟ نصیحت نہیں کرتے ہو. اس کا کپڑا دیکھتے ہو بڑھیا سے خرید کے لایا ہے کہ نہیں، اچھا سا پہنا ہے کہ نہیں، بال قاعدے کے نکالا ہے کہ نہیں. نہیں، نصیحت کرنا اپنی اولاد کو سیکھو. جب تمہارا بچہ گھر سے نکلا کرے تو اس کو نصیحت کیا کرو کہ بیٹے نگاہ جھکا کے جانا، غلط نظر کسی ماں بہن اور بیٹی پر پڑنے نہ پائے. اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہو تو تم اپنا سفر روک دینا اور اس پتھر کو اٹھا کر کے کنارے ڈال دینا. یہ مجھے اس وقت اس بینک کا وہ چوراہا یاد آ رہا جہاں ایک پادری گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ بہت مجمع لگا ہے چوراہے پہ. لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا وہ ایک آدمی گزر رہا تھا، 80 سال کا بوڑھا تھا، اور بیچ چوراہے پر ایک پتھر پڑا تھا. اس پتھر سے ٹکرا گیا اور اس کی موت ہو گئی. وہ تو مر گیا. یہ حادثاتی موت ہے اس لیے مجمع لگا ہے. اس نے کہا چلو مجھے بھی دکھا دو. جب وہ پادری اس لاش پر پہنچا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. وہ زاروں قطار رونے لگا. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے، کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں، رو اس لیے رہا ہوں مرنے والے افسوس تو پتھر سے ٹکرا کے مر گیا. ایسا لگتا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ اگر مسلمان گزرا ہوگا تو کیا ملک الموت کا راستہ روک لیتا؟ ملک الموت کا راستہ تو نہ روکتا، لیکن اگر یہاں سے مسلمان نکلا ہوتا تو بیچ راستے میں جو پتھر پڑا تھا اسے اٹھا کر کے وہ کنارے کر دیتا. مسلمانوں کو کیوں نہیں نصیحت کرتے بچوں کو؟ کیوں نہیں تعلیم دیتے کہ بڑوں کی عزت کرو، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرو، اور جب گھر سے نکلو تو دعا کر کے نکلو، اور گھر میں داخل ہو تب بھی دعا پڑھ کے داخل ہو، سلام کر کے داخل ہو. آج کل لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام نہیں کرتے. بیوی سامنے نظر آئی، دروازہ کھولا، ادھر سے میاں پہنچے ادھر سے بیوی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے پہچانتے ہی نہیں، ایسا گھر گھر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ارے تم شوہر ہو ٹھیک ہے، مگر گھر میں داخل ہوئے ہو تو تم سلام کرو، بچوں سے سلام کرو، بیوی سے سلام کرو، تاکہ تمہارے بچے یہ تمہاری نصیحت کو قبول کر لیں. اور جب سلام کرو گے، نمازیں پڑھو گے، ذکر کرو گے، دسترخوان لگا کر کھانا کھاؤ گے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ گے، تو تم سن لو ایک بڑی اہم بات. جس گھر میں یہ کام ہوتا ہے کہ گھر میں جا کے وہ سلام کرتا، بسم اللہ کر کے کھانا کھاتا، جب یہ کام جس گھر میں ہوتا ہے نا تو شیطان جو ہے ابلیس وہ چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو کال کر دیتا. اب آپ لوگ کال ہی سمجھیں گے. وہ کال کرتا ہے، کہتا ہے کہ کہاں ہو؟ وہ چھوٹے والے شیطان بتاتے ہیں فلاں گھر میں بسیرا لگایا ہے، ابھی یہ لوگ کھانا وانا کھائیں گے، پھر آپس میں لڑائیں گے، پھر ان کو سونے نہیں دیں گے، ان کو ٹی وی میں الجھا دیں گے، ان کو غیبت میں الجھائیں گے، چغلی میں الجھائیں گے، ان کا پورا ماحول ہم خراب کر دیں گے آج. تو بڑا والا جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں سنو، اس گھر میں تمہاری کوئی سیٹ آج بک نہیں ہے. کیوں کیا ہوا؟ کہا اس نے دعائیں پڑھ لی ہیں اور یہ گھر والے بسم اللہ کر کے کھانا کھاتے ہیں. جاؤ دوسرا گھر تلاش کرو، یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. مسلمانوں بدلو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، ان کو نصیحت کیا کرو. غوث اعظم کو نصیحت ان کی ماں کر رہی ہیں، بیٹا جب بولنا سچ بولنا، جب کھانا حلال کھانا. ذرا توجہ کیجیے. چلے اتفاق ایسا کہ راستے میں ڈکیتی پڑ گئی اور پورے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارے کھڑے تھے. شریف آدمی کی شرافت ہی دور سے مسکراتی ہے. شریف گھرانے کا شہزادہ، اللہ اکبر، ایسا بیٹا، ایسا لاڈلا جس کے نانا نے اس کی ماں ام الخیر کے لیے کہا ہو کہ میری بیٹی لنگڑی ہے
चूंकि घर से बाहर नहीं जाती, मेरी बेटी लूली है, हाथ से गलत काम नहीं करती, मेरी बेटी गूंगी है, जुबान से गीबत नहीं करती, गलत बात नहीं बोलती, बहरी है, फहश बातें नहीं सुनती। अल्लाह अकबर। जिसकी माँ का ये हाल हो और बाप का जिसके आलम के हो कि एक सेब की कीमत अदा करने के लिए जो 2 साल तक सेब के बाग की निगरानी करता रहा हो, इतना पाकीज़ा बाप, इतनी पाकीज़ा माँ, जब माँ पाकीज़ा हो, बाप पाकीज़ा हो, तो बेटा गौसे आज़म ही पैदा होता है। मैं अर्ज कर रहा था, डकैती पड़ गई, सारा माल लूट लिया गया, गौसे आज़म खड़े हैं, एक डाकू आया, तफरीह करता है, मस्खरापन, कहता है क्यों शहजादे आपके पास भी कुछ है? गौसे आज़म फरमाते हैं हाँ 40 दीनार है। उसे हैरानी हो गई कि सबको तो पीटना पड़ा है तब माल बरामद हुआ है, ये शहजादा अपने आप कह रहा है 40 दीनार है, कहाँ है तो दिखाइए। अस्तर निकाला, सामने 40 दीनार नजर आए, हैरान हो गया वो डाकू, अपने सरदार के पास गया, कहा सरदार जी एक बच्चे ने तो हैरत कर दिया, 40 दीनार उनके पास है, और मैंने जब पूछा तो इत्मीनान कर लिया, कहाँ है? सरदार कहता चलो मुझे ले चलो। डाकुओं को सरदार गौसे आज़म के पास आया, पूछता है हमने तो आपको मारा भी नहीं, सख्ती भी नहीं की, अगर आप सिर्फ इतना कह देते मेरे पास कुछ नहीं है तो ये माल तो बच जाता, थोड़ा सा झूठ बोलना था, बात तो बन जाती। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं माल तो बच जाता, मगर मैं अपनी मां को क्या जवाब देता कि पूरा काफिला लूट गया, तुम्हारा माल बच गया, तो मुझे कहना पड़ता झूठ बोलकर बचा के लाया हूं। मां ने तो कहा था झूठ ना बोलना, जब बोलना सच बोलना, जब खाना हलाल खाना, इसलिए मैंने तय किया 40 दीनार चले जाए, मगर मां की नसीहत हाथों से जाने न पाए। उस डाकू के सरदार को बड़ी हैरानी हुई, बड़ा हैरत ज़दा हो गया, और गौसे आज़म के करीब आया, उसकी आंख से आंसू चलने लगे, ज़ारो कतार रोने लगा। सारे डाकू ये मंजर देख रहे हैं, हमारा सरदार इतना जालिम है कि डकैती करने में जरा से तकल्लुफ नहीं करता, आज बच्चे के 40 दीनार दे करके, बच्चे की सच्चाई दे करके रो रहा। डाकू ने पूछा सरदार जी क्या बात है? कहा कुछ नहीं, बस बात इतनी सी है, मुझे रोना इसलिए आ रहा है, मैं अपने खुदा की बारगाह में इसलिए रो रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ करना, अल्लाह तेरी बारगाह में तौबा, एक बच्चे को अपनी माँ को हिसाब देना है तो वो झूठ ना बोल सका, हमें तो परवरदिगार आलम को हिसाब देना है, उस जर्रे जर्रे कतरे कतरे लहरो नहार सुबह शाम जिंदगी बंदगी का हिसाब लेगा, हमें तो खुदा को हिसाब देना है। ए मेरे साथियों तुम सब सुन लो, आज से मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, और उसने तौबा कर दिया, अब डकैती नहीं होगी, अब चोरी नहीं होगी, अब जराइम नहीं होंगे, अब सच्ची बात हो। हज़रात आप जानते हो गौसे आज़म की एक सच्चाई का फायदा कितना बड़ा हुआ, फायदा तो देखो कितना बड़ा हुआ, सच बोलने से कभी नुकसान नहीं होता, याद रखना, कभी नुकसान नहीं होता, बहुत बड़ा फायदा हुआ सच बोलने से। और झूठ इतनी चीज है, मैं बता दूं बुरी चीज है, अगर झूठ बोलेगा कोई, हमारे यहां तो प्रैक्टिस कराई जाती है, झूठ बोलो, खूब बोलो, अच्छे से बोलो, बोलते रहो, झूठ पर झूठ बोलते रहो, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं जो झूठ बोलेगा उसकी दौलत में भी बरकत नहीं होगी और उसकी हुकूमत में भी बरकत नहीं होगी। झूठ इतनी बुरी चीज है, ये घर की रहमतों को, बरकतों को खा जाता है। सच बोलो, सच्चाई पर कायम रहो, सच्चाई से बड़े फायदे हैं। गौसे आज़म एक सच्चाई पर आए और बता दिया 40 दीनार है, डाकू ने तौबा कर लिया,
اور سردار نے کہا تم جاؤ، مگر وہ ڈاکو بڑے چالاک تھے، کہا سردار جی لوٹنا ہوا تو سرداری آپ کر رہے تھے، ڈکیتی ڈالنا ہوا تو سرداری آپ کر رہے تھے، ظلم ڈھانا ہوا تو سرداری آپ کر رہے تھے، مال کیپچر کرنا ہوا تو سرداری آپ کر رہے تھے، اور جب جنت میں جانا ہے تو ہمیں تنہا چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم سب توبہ کرتے ہیں، سب نے توبہ کر لیا۔ دیکھا ایک سچائی کا فائدہ غوث اعظم کی، سارے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی۔ دوسرا فائدہ سنو سچائی کا، دوسرا فائدہ یہ ملا کہ لوٹا ہوا مال سب واپس ہو گیا، سارا مال واپس ہو گیا۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو بزرگوں کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، ان کے پروگرام رکھے جاتے ہیں، جشن غوث اعظم رکھا جاتا ہے، اسی لیے تاکہ غوث اعظم کی سیرت طیبہ سے یہ قوم، یہ امت، ہمارے ملک ہندوستان کے لوگ عبرت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں اور وہ اچھی ایک انصاف پسند زندگی گزاریں۔ حضرات ایک آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو منصب اور درجہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا، اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان سے سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب اپنی بخشش اور شفاعت کا پروگرام بناتے ہیں تو کتنی پیاری بات کہتے ہیں، تقوی کو نہیں بنایا، علم کو نہیں بنایا، طہارت کو نہیں بنایا، وفاداری کو نہیں بنایا، خاندانی شان کو نہیں بنایا، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یا رسول اللہ میرے تو غوث ہے شیخ عبد القادر جیلانی، مگر اولاد تو آپ ہی کی ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیے ذرا سا، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی اور وہ متبرک شخصیت، ایک آخری بات سنیے پیار سے، دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ بولو کہیں جانا وانا تو نہیں ہے؟ ابے آج تو سنڈے ہے، آپ کی وجہ سے مجھے دن میں پروگرام کرنا پڑتا ہے اور سنڈے کا اتنا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ پروگرام کا جو ایک مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے، اور الحمدللہ وہ حاصل ہے۔ تمام لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ایک پیغام لے کے جائیے غوث اعظم کی سیرت طیبہ سے اور ان کی مبارک اور مقدس زندگی سے، کیا تقوی، کیا پرہیزگاری، اور ان کی روح پاک کتنی شے لطیف تھی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار ایک مرید آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ حضور دعوت دینے آئے، رمضان شریف کا زمانہ چل رہا ہے، میرے گھر میں افطار فرما لیجیے۔ حضرت نے اس کی دعوت منظور کر لی۔ اچھا مرید جو ہوتے ہیں بڑے ہسکے ہوتے ہیں، جب تک کوئی کھاتا نہ کھولے دوسرا مرید چالو نہیں کرتا، تو پھر دوسرا آ گیا حضور میرے یہاں دعوت، تیسرا آ گیا حضور میرے 70 مرید آئے کہ ہمارے یہاں دعوت، ہمارے یہاں دعوت۔ غوث اعظم نے سب کی دعوت قبول کر لی۔ اب جب افطار کا ٹائم آیا تو ہر مرید انتظار میں ہے، پیر آ رہے ہیں، پیرانے پیر، دستگیر، روشن ضمیر، پرتن میر، باتاسیر، جن کے قدموں میں ہم غریبوں کی تبدیل، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی آ رہے ہیں، بہت خوش تھے پیر صاحب آ رہے ہیں، اپنا اپنا دسترخوان سجائے بیٹھے ہیں، پلک جھپکی، اذان کا وقت ہوا، 70 دسترخوان پر غوث اعظم نظر آنے لگے۔ اب مرید افطار کم کر رہا ہے، غوث اعظم کا چہرہ زیادہ دیکھ رہا ہے، میرا پیر سامنے ہے، پیروں کا پیر سامنے ہے، زیادہ زیادہ کر رہا ہے، افطار کم کر رہا ہے۔ ہمارے خوشی کے مت پوچھو، صبح ہوئی سب خانقاہ میں جمع ہونے لگے، ایک مرید دوسرے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے بھائی جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ کہا ہم سے زیادہ تو تم خوش نظر آ رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ سارے معاملہ تو یہ نکل غوث اعظم نے بڑا کرم کیا، میرے غریب خانے تشریف لائے اور میرے دسترخوان پہ افطار فرما دیا۔ کہا بھائی تم پہچان نہیں سکے ہو، کل غوث اعظم ہمارے یہاں تھے۔ اور دونوں آپس میں الجھ رہے تھے، تیسرا آ گیا، کہا کیا پرابلم ہے؟ کہا دیکھیے غوث اعظم نے ہمارے یہاں افطار کیا، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تھے۔ کہا تم دونوں نہیں پہچان پائے، کل تو ہمارے یہاں تھے۔ اتنے میں شوقہ آ گیا، اب وہ سمجھ گئے کوئی کسی کی سن نہیں رہا، اپنا اپنا نعرہ لگا رہے ہیں، ہمارے یہاں تھے، ہمارے یہاں تھے، ہمارے یہاں تھے۔ 70 آوازیں خانقاہ میں آنے لگی، ہمارے یہاں تھے، ہمارے یہاں تھے۔
लोगों ने कहा ऐसे नहीं फैसला होगा, चलो अहले मदरसा से पूछें कल इफ्तार के वक्त गौसे आजम किस मुरीद के घर गए थे, जिसका नाम बताएंगे उसी के बारे में तस्दीक हो जाएगी। अहले मदरसा से पूछा भाई मसला बड़ा उलझा हुआ है, ये बताइए कल गौसे आजम ने किस मुरीद के घर इफ्तार किया, किसकी दावत कबूल फरमाई, कहाँ गए थे? अहले मदरसा ने कहा कल तो कहीं गए ही नहीं, कल तो हमारे ही यहाँ थे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मैं मोहब्बत से पूछना चाहता हूँ, एक गौस 70 दस्तरखान पर नजर आए, एक गौस 70 दस्तरखान पर नजर आए। आप सोचते हो कि कैसे नजर आए? तो बस मुझे एक बात बता दो, सूरज देखा है ना? बोलो, मैं आपको खिताबत की चौड़ानियत से नहीं हकीकत की रोशनी से समझाऊंगा। सूरज देखा है ना? एक है कि 1000? एक है ना? अगर आप इरादा कर लो कि सूरज को हम कम से कम 115 मरतबा देखेंगे, तो बस थोड़ा सा काम करना, अपने अपने हाथ में आईना ले लो, एक एक शीशा ले लो और सूरज महाराज की तरफ लेके खड़े हो जाओ। हर आईने पे सूरज नजर आएगा, हर आईने पे सूरज दिखाई पड़ेगा। अरे सूरज तो एक है, ये 115 जगह कैसे दिखाई पड़ रहा? अबे तुम 115 नहीं 250 सूरज के लिए आईना खरीद लो, 250 लोग खड़े हो जाए, 500 खड़े हो जाए, 1 लाख खड़े हो जाए और अपना आईना शीशे का रुख सूरज की तरफ करो, हर शीशे पे सूरज नजर आएगा। और सूरज एक ही है, जो है सूरज एक ही है। लेकिन कोई अकल का मारा अगर शीशा के बजाय पत्थर लेके खड़ा हो जाए, भट्टे की कोई ईंट लेके खड़े हो जाए सूरज की तरफ, तो ईंट में और पत्थर में सूरज दिखाई पड़ेगा? पता चला सूरज देखने के लिए आईना चाहिए। आईना हो तो हर जगह सूरज नजर आएगा, सूरज देखने के लिए आईना चाहिए। बात समझ में आ गई? गौसे आजम को 70 दस्तरखान पर देखने के लिए दिल आईना चाहिए, रोशन दिल पे गौसे आजम नजर आते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं सुनो, पत्थर दिल पे गौसे आजम नजर नहीं आते, आईना दिल पे नजर आते हैं। तभी तो हम कहते हैं वो सीना सीना ही नहीं है जो इश्क़ रसूल का मदीना ना हो। हम पूरी दुनिया को मोहब्बत से पैगाम देते हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हर मुसलमान का सीना मोहब्बत रसूल का मदीना है। दुनिया के तोपों में इतनी गोलियां नहीं है जितना